السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی خوش ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں نیو ریسیپی۔ جیسے ہم آلو گوشت بناتے ہیں اس طرح سے ہم پیاز گوشت بنائیں گے۔ جیسے آپ کے ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی پیاز میں نے کاٹ کے رکھی ہے، ایک میڈیم سائز کی چاپ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 2 ٹماٹر میں نے ہاف کاٹ لیے ہیں، ادرک لہسن کا پیسٹ، دہی، گوشت اور مسالے ڈالنے ہیں، نمک، لال مرچ، ہلدی اور گرم مسالہ۔ کیسے بناتی ہوں گوشت وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، میں پہلی ویڈیو میں بھی شیئر کر چکی۔ میں اکٹھا نہیں چڑھاتی، میں ایک ایک چیز اچھی طرح سے بھون کے پھر اس کو پکاتی ہوں اور پھر کوکر پہ اس کو رکھتی ہوں۔ اس سے بہت مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو ریسیپی ہے نا، یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بتائی، میری امی ساس بنایا کرتی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اور وہ ان کو بہت یاد کرتے ہیں، عبداللہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے امی کی بہت یاد آ رہی، میری امی اس طرح سے بنایا کرتی تھی، تو مجھے بنا کے دو۔ تو میں نے بہت سرچ کرنے کے بعد پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اس طرح سے بنتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں بنائی، ہمارے گھر میں بھی کبھی نہیں بنتی تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی، ویسے تو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں کہ کس طرح سے بن رہا، آئیڈیا ہو جائے گا، کیونکہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے دکھا دی تھی۔ میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں، ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی میں نہیں رہتے ہم ان کو کتنا مس کرتے ہیں۔ یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور جب یہ چلے جاتے ہیں نا، تو ایک ایک چیز، ان کی ڈانٹ، ان کی ہر چیز ہمیں یاد آتی ہے۔ اور ان کی ڈانٹ ایسی ضروری ہوتی ہے ہمارے لیے، جیسے پودوں کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز ہمیں کس طرح سے بتاتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ اور دیکھیں، میرے ابو بھی نہیں ہے، اور مجھے بھی اپنے ابو کی بہت یاد آتی ہے۔ تو اب ایک ایک چیز، ان کی ڈانٹ، ان کی ہر چیز یاد آتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کاش وہ ہوتے اور ان کو ہم حق کر سکتے، ہم ان کو گلے لگا سکتے اور ان کو بتا سکتے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے رواج ہی نہیں ہے کہ ہم گلے لگا کے ایک دوسرے کو تھینک یو بول سکے، شکر ادا کر سکے۔ جب ہم فیملی ہوتے ہیں نا، ہم ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جب وہ انسان چلا جاتا ہے، اس کے بعد ہم اس کی قدر کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے آج یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ جن کے ماں باپ حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی اور تندرستی والی زندگی دے، ان کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، ان کے زندہ رہتے ہی ہوئے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے سامنے ہی آپ دیکھیں، ہمیں بڑا کرنے کے لیے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اپنی ایک ایک چیز کو قربان کر کے ہمیں دیتے ہیں اور خوشی سے دیتے ہیں۔ ماں باپ ایسی ہستی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو ترقی میں اپنے سے اوپر جاتے ہوئے دیکھتے خوش ہو جاتے ہیں، ورنہ جتنے بھی رشتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جیلسی آ جاتی ہے۔ لیکن ماں باپ ایسا ہوتا ہے جو ذرا سا بچہ روتا ہے تو ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مجھے بھی آج ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ویسے تو روز آتی ہے، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب ان کی یاد نہ آتی ہو۔ تو اب چھوٹی چھوٹی چیز ہم ان کی اس طرح سے مس کرتے ہیں کہ وہ ایسے کیا کرتے تھے، تو وہی کام کر کے ہمیں خوشی ملتی ہے کہ ہمارے ابو کرتے تھے یا ہماری امی کرتی تھی۔ اچھا جی، باتیں کرتے کرتے یہ بھی فائنل لک اس کی تیار ہو گئی ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کچھ، اچھا میں ساتھ مینشن بھی کر دوں گی، ڈال دوں گی تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ یقین کریں، ماں باپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا میں اتنی طاقت ہے۔ تو ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی چاہیے، ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ یقین کریں، ہمیں بہت آسانی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، اس کا مفہوم ہے کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی چاہیے، ان سے دعائیں بھی لینی چاہیے۔ اور جی، یہ تھی ایک ریسیپی، سوچا آپ لوگوں سے بات بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ جیسے آلو گوشت بناتے ہیں نا ہم، اسی طرح سے پیاز گوشت، سیم وہی گوشت کا طریقہ ہے، جہاں ہم نے آلو ڈالنے وہاں پہ ہم نے پیاز ڈال دینی ہے۔ چلیں جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔